إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اما بعد۔ اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب اپنی بندگی ہے، اور یہ بندگی زندگی کے تمام معاملات میں مطلوب ہے، زندگی کے تمام دائروں میں مطلوب ہے۔ انسان کا ہر قول اور عمل اللہ کی رضا اور اس کے پسند کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے اللہ کی حقیقی بندگی۔ یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوگی جب مومن کے قلب میں ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی کی صفت موجود ہو۔ جس قدر یہ صفت زیادہ ہوگی اسی اعتبار سے انسان کا عمل درست ہوگا، اور جس قدر یہ صفت کم اور کمزور ہوگی اسی قدر اللہ کی بندگی میں فرق آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے متعدد احکام کے ساتھ تقوی کا ذکر کیا ہے کہ مطلوب تو یہ حکم ہے جس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہ عمل اسی وقت تم کر پاؤ گے جب تم میں تقوی کی صفت موجود ہوگی۔ تو جو آیت میں نے قراءت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسی صفت کی اہمیت کو بیان کیا ہے ایک خاص انداز میں۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے مؤمنو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، وفادار، تابعدار اور مخلص ہو، یعنی موت تک یہ اطاعت مطلوب ہے۔ تو یہاں پر بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ حق تقاتہ، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے وہ حقیقی تقوی تمہیں حاصل ہونا چاہیے۔ تقوی کا لغوی معنی بچنا، پرہیز کرنا، یہ اس کا عربی میں معنی اور مفہوم ہے۔ شریعت میں جو تقوی مطلوب ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال کو سمجھیے۔ وہ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک فطری تقوی ہے، ایک طبعی تقوی ہے، اور ایک شرعی تقوی ہے۔ فطری تقوی یہ ہے کہ جانداروں میں اللہ رب العالمین نے فطری طور پر یہ صفت رکھ دی ہے کہ کیا چیز ان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے
اس سے تم نے بچنا ہے۔ یہ فطری طور پر ان میں یہ بات رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے جانوروں کو دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں، چر رہے ہوتے ہیں، اچانک کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے جو ان کے مزاج کے خلاف ہے، ان کی طبیعت کے خلاف ہے، وہ فوراً اپنا منہ ہٹا دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میں نے کھایا تو یہ مجھے نقصان دے گی۔ تو یہ بات اس کو کسی نے سمجھائی نہیں ہے، بتائی نہیں ہے، یہ فطری طور پر اس میں یہ موجود ہے کہ میں نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو جب وہ پرہیز کرتا ہے تو یہ وہ فطری تقوی ہے جس کو اس نے اختیار کیا ہے۔ دوسرا ہے طبعی تقوی۔ طبعی تقوی یہ ہے کہ انسان کا مزاج، انسان کی طبیعت اس کو پسند نہیں کرتی، اگر اس کے خلاف عمل کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں انسان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کسی کو شوگر ہے تو ڈاکٹر اس کو منع کر دیتا ہے کہ چینی تم نے نہیں استعمال کرنی۔ اب وہ چینی استعمال کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کی طبیعت میں بگاڑ آ جائے گا، مزید خراب ہو جائے گا۔ بلڈ پریشر کا مریض ہے، نمک استعمال نہیں کرے گا، اگر وہ نمک استعمال کرتا ہے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، اس کی طبیعت بگڑ جائے گی۔ تو جب ایک انسان شوگر کی حالت میں چینی نہیں استعمال کرتا، بلڈ پریشر کی صورت میں نمک نہیں استعمال کرتا، تو یہ وہ طبعی تقوی ہے جس کو اس نے اختیار کیا ہے۔ تیسری قسم ہے شرعی تقوی۔ شرعی تقوی یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول یہ بتا دے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا، اگر تم یہ کام کرو گے تو تم اللہ کو ناراض کر دو گے، اس کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کے مستحق بن جاؤ گے۔ تو جب ایک انسان ان تمام کاموں سے پرہیز کرتا ہے، بچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو یہ وہ شرعی تقوی ہے کہ جس کو اس نے اختیار کیا۔ تو مطلوب اللہ رب العالمین کو یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرے، اللہ کو ناراض کر دینے والے اعمال سے بچ کر رہے۔ جب یہ صفت اپنے اندر وہ اختیار کر لے گا تو ایسا انسان متقی کہلائے گا۔ یہ ہے وہ حقیقی تقوی جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے احکام کی پابندی کرنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، یہ ہے تقوی، یہ ہے اللہ رب العالمین کو مطلوب۔ یہ صفت اور کیفیت اس وقت انسان کو حاصل ہوگی جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف بھی موجود ہو اور اللہ کی محبت بھی موجود ہو۔ تقوی ظاہری کیفیت کا نام نہیں ہے کہ انسان کسی ظاہری کیفیت کو اختیار کر لے تو یہ سمجھے کہ میں متقی بن گیا ہوں۔ ظاہری کیفیت کا نام تقوی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دل کی طرف اشارہ کر کے کہ التقوی ہاہنا، لوگوں تقوی اس جگہ ہے۔ دل کی طرف اشارہ کیا کہ اگر دل میں اللہ کی محبت موجود ہے، دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں تم متقی بن سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کی محبت نہیں ہے، تو تم متقی نہیں بن سکتے۔ اب دل میں یہ جو دو صفات ہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ کیسے پیدا ہوگا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی معرفت انسان کو حاصل ہو۔ تو جو انسان جس قدر اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، اس مطابق اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا۔ اللہ کی معرفت سبب ہے
اللہ کی عظمت کو جاننے کا۔ جب عظمت دل میں بیٹھے گی تو خود بخود محبت بیٹھے گی، جب عظمت بیٹھے گی تو خوف بیٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے آثار کائنات سے اور خود انسان کی اپنی ذات سے نشانیاں بیان کی ہے کہ انسان ان آثار کائنات میں غور کر لے، خود اپنی ذات میں غور کر لے، تو اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت اسے حاصل ہوگی۔ جب اللہ کی معرفت حاصل ہوگی تو اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اور جب عظمت الہی دل میں بیٹھے گی تو خود بخود محبت اور خوف الہی دل میں پیدا ہوگا۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ یقیناً آسمان و زمین کی پیدائش میں، دن و رات کی گردش میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل والے ہیں۔ یہ عقل والے کون ہیں؟ جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ اے میرے رب، تو نے اس کو بیکار نہیں پیدا کیا، اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس کے نتیجے میں یہ کیفیت انسان میں پیدا ہو جاتی ہے کہ انسان آثار کائنات میں غور کرے، قدم قدم پر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان قدرت کی نشانیوں پر انسان جب غور کرے گا تو اس کے نتیجے میں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، اے انسان، خود تمہارے اپنی ذات میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ظاہری طور پر اپنے اعضاء کو دیکھ لو، باطن میں موجود اعضاء کو دیکھ لو، ان کی صلاحیت اور استعداد اور قابلیت کو دیکھ لو۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ہستی جس نے بہترین تخلیق کی ہے۔ وہ احسن التقویم، انسان کو بہترین ساخت پر اس نے پیدا کیا ہے۔ ایک جیتا جاگتا انسان ایک قطرہ ایک پانی سے وہ پیدا کر دیتا ہے، شعور اور عقل اس کے اندر رکھ دیتا ہے، سمجھ اور بوجھ اس کے اندر رکھ دیتا ہے، قیمتی صلاحیتوں سے اسے مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے۔ لہذا اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تفکروا فی خلق اللہ، لوگوں اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اس طرح تم اللہ تک پہنچو گے۔ جب اللہ تک پہنچو گے اللہ کی عظمت تمہارے دل میں پیدا ہوگی، جب عظمت پیدا ہوگی تو خوف الہی پیدا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، خدا کی قسم تم سب سے زیادہ میں اپنے رب کو جانتا ہوں، یعنی جتنی معرفت رب مجھے حاصل ہے اتنی معرفت رب کسی کو حاصل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ تم سب سے زیادہ میں اپنے رب سے ڈرنے والا ہوں۔ جب دل میں یہ اللہ کی عظمت کا خوف بیٹھے گا تو اس کے نتیجے میں ایک انسان اللہ کا وفادار بن کر کے رہے گا، تابعدار اور مخلص بن کر کے رہے گا۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یہ ہے اللہ رب العالمین کو ہم سے مطلوب۔ جیسے کہ میں نے ذکر کیا، یہ تقویٰ اللہ کو مطلوب ہے زندگی کے تمام اعمال میں، تمام معاملات میں، زندگی کے ہر دائرے میں مطلوب ہے۔ اس حوالے سے سورہ البقرہ آیت نمبر 177، جس کو آیت البر کہا جاتا ہے، اس آیت البر میں اللہ رب العالمین نے اختصار اور جامعیت کے ساتھ پورے دین کا خلاصہ بیان کیا ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یہ ہے آیت نمبر 177۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جامعیت کے ساتھ پورے دین کا خلاصہ اس طرح بیان کیا۔ سب سے پہلے ایمانیات کا ذکر کیا کہ یہ ایمانیات اختیار کرے گا، پھر اس کے بعد عبادت کا ذکر کیا، اس میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے بعد تیسرا حصہ معاملات، لوگوں کے باہمی تعلقات درست ہونے چاہیے، اس کے حوالے سے عہد کی پابندی کو ذکر کیا۔ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو۔ چوتھی چیز ہے دین کا اخلاقیات، انسان کا باطن درست ہو جائے، اس حوالے سے صبر کی کیفیت کو ذکر کیا۔ یہ ہے پورے دین کا خلاصہ کہ انسان کا عقیدہ، انسان کی عبادت، انسان کے معاملات، انسان کے اخلاقیات اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بن جائے۔ تو آخر میں نتیجہ بیان کیا، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں، ان کا ایمان معتبر عند اللہ ہے، اللہ کے نزدیک انہی کا ایمان معتبر ہے۔ واولئک هم المتقون، یہ ہے حقیقی متقی، جن کا عقیدہ بھی درست، جن کی عبادت بھی پوری، جن کے معاملات بھی شریعت کے مطابق، جن کا اخلاق بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ یہ ہے حقیقی مومن اور یہ ہے حقیقی متقی انسان۔ تو یہ آیت واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کو یہ تقوی زندگی کے تمام دائروں میں مطلوب ہے۔ بطور مثال چند آیات اختصار کے ساتھ مزید وضاحت کے لیے بیان کر دیتا ہوں۔ عبادت میں تقوی، روزے کے احکام کے بیان کے بعد ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، روزہ رکھو گے، صحیح طریقے سے رکھو گے تو یہ جو ہے تمہیں تقوی پیدا کرے گا، اس کے نتیجے میں تم اللہ کے متقی بن سکو گے۔ معاملات میں تقوی کے حوالے سے سود کے احکام کے ضمن میں بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اے مومنو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وذروا ما بقی من الربا، جو تمہارا سود لوگوں کے ذمہ رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس سے لا تعلق ہو جاؤ، سود کے قریب مت جانا۔ یہاں بھی تقوی کا ذکر آ گیا۔ خاندانی زندگی کے احکام کے حوالے سے طلاق کے احکام کے ضمن میں اللہ فرما رہا ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن، جب تم عورتوں کو طلاق دو تو اس وقت طلاق دو جس کے نتیجے میں ان کی عدت شمار کی جا سکے، یعنی حالت ماہواری میں طلاق نہ دینا، جب پاکیزگی کی حالت میں ہو تب طلاق دینا۔ باقی احکام کے بیان کے بعد فرمایا واتقوا اللہ ربکم، لوگو اللہ سے ڈرو، وہ تمہارا رب ہے۔ یہ میں نے اختصار کے ساتھ بیان کر دیا، لہٰذا یہ تقوی اللہ کو مطلوب ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ رب العالمین عزت عطا کرتا ہے، رزق میں برکت عطا کرتا ہے، مشکلات سے نجات عطا کرتا ہے، صحیح فیصلے کی رہنمائی کی صفت اور صلاحیت انسان میں پیدا کر دیتا ہے، اور اخروی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور جنت اسے حاصل ہوگی۔ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، فرمایا یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے واسطے، لہذا جنت میں داخلہ چاہتے ہو تو اپنی پوری زندگی میں اللہ کی وفاداری اختیار کرو گے، تب تمہیں جو ہے جنت اور رب کی رضا حاصل ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔